بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اسٹوری پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے۔ اگر آپ اونلی ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آواز کو میوٹ کر دیجئے۔ کوئی بات نہیں، فری ٹائم ملیں گے، خرم نے کہا تو میرب سر اسپات میں ہلاتی کلاس میں جانے لگی تو خرم بھی اپنے راستے چل دیا۔ ایک مشورہ دوں؟ نیلم نے رجسٹر میں کچھ لکھنے میں مصروف مہاروش سے بولی۔ نہیں، مہاروش بنا سر اٹھا کر بولی تھی۔ پر مجھے دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پلیز تم ایبک سے فاصلہ اختیار کیا کرو، تم جانتی نہیں وہ کون ہے۔ نیلم اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو بتا دو کون ہے وہ۔ مہاروش رجسٹر بند کرتی پوری اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بتا دیتا ہوں، ایبک غازیان ہوں میں، جسے نہ کوئی ریس میں ہرا سکا ہے نہ ہرا سکے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی سنگر کھڑا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو پائے گا، جو فائٹ کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ اگر کسی کو ایک پنچ مارے تو سامنے والا اپنے حواس کھو دے۔ ایبک غازیان وہ ہے جو ٹی وی پر اگر آ جائے تو لوگ پلکیں جھپکنا بھول جاتے ہیں۔ جواب اس کے کلاس میں داخل ہوتے ایبک نے دیا تھا، جس پر مہاروش نے اس کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہاں بیٹھے کچھ لوگ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے جو پہلی بار ان کی کلاس میں آیا تھا۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا، نیلم نے فوراً سے کہا، جس کی نظر میں لاتعلق بیٹی مہاروش پر تھی۔ اس کو مہاروش کا اتنا خاموش بیٹھنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان محترمہ کا نام کیا ہے؟ ایبک اس کی بات نظر انداز کرتا بولا۔ ماں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، نیلم بتانے والی تھی۔ جب مہاروش بول اٹھی تو اس کے جواب پر ایبک کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ میں سمجھی تھوڑی تمہاری زبان کہیں گئی ہے، ایبک نے زج کرتی نظروں سے اس کو بتایا۔ مجھے تمہاری منہ نہیں لگنا، مہاروش سر جھٹک کر بولی۔ امپریسو، ایبک اس کی بات سے محظوظ ہوا۔ اس کی وجہ سے میں معذرت کرتی ہوں، نیلم نے کہا۔ نو نیڈ، مجھے پتہ ہے مس حجابن اینگری برڈ ہے۔ ایک نظر مہاروش پر ڈال کر کہتا جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، ایبک کچھ اونچی آواز میں بولا۔ بڑی مہربانی ہوگی، مہاروش تنزیہ بولی تو ایبک گردن نیچے کرتا ہنس پڑا۔ پاگل انسان! مہاروش کو اس کا بلا وجہ ہنسنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یار، مجھے اب گھر جانا ہے، یامین لالا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ بہت خفا ہوں گے، مہاروش پریشان کن لہجے میں اپنی دوستوں سے بولی جو اس کو کسی کلب میں لائی تھیں جہاں ڈانس کمپٹیشن ہونا تھا۔ مہاروش کو اس جگہ کا نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ روز تم بھی حد کرتی ہو، وہ تمہارا کزن ہے، اس کو کیوں اتنا اپنے سر پر سوار کرتی ہو؟ خاموشی سے کھڑی رہو، بہت مزہ آنے والا ہے۔ مہاروش کی دوست امارا نے اس کو ٹوکا۔ میں ایسی جگہ پر نہیں آتی، مہاروش نے بتایا۔ تو کیا ہوا، کون سا یہ جگہ خراب ہے؟ امارا نے منہ بنا کر کہا تو مہاروش نے اپنے لب کھولے۔ بھلے یہاں یامین نہیں تھا، مگر اس کے اندر یامین کا خوف ضرور تھا۔ ویسے یہاں ہوگا کیا؟ مہاروش نے پوچھا۔ ڈانس کمپٹیشن، بتایا جو تھا، وہ بھی دھمال سے۔ تم وہ کوریوگرافر ڈانسر دیکھنا، کیا ڈانس کرتی ہے، میں تو اس کی فین ہوں، امارا نے پرجوش آواز میں بتایا۔ اچھا، مہاروش فقط یہی بول پائی، تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تو اس نے موبائل اسکرین پہ سرسری نظر ڈالی، مگر جب یامین کا نام بلنک ہوا تو اس نے فوراً سے میسج کھول کر فوراً سے چیک کیا تو جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پہ آئے اور گئے۔ باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً سے باہر آؤ۔ یامین کا میسج پڑھ کر اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ یا اللہ، یامین لالا کو کیسے پتہ چل گیا؟ مہاروش پریشانی سے بڑبڑائی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امارا نے اس کو بڑبڑاتا دیکھا تو پوچھا۔ کیا ہونا ہے؟ یامین لالا کو پتہ چل گیا، وہ اب باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، مہاروش پریشانی سے بتاتی اپنا حجاب ٹھیک کرنے لگی۔ تم خواہ مخواہ اس سے اتنا ڈر رہی ہو، ورنہ اگر تمہارے زمان لالا کو مسئلہ نہیں تو یامین کو کیوں ہے؟ امارا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ ہمارے فرسٹ کزن ہیں، مہاروش اس کو جواب دیتی باہر آئی، جہاں یامین اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ یامین کے تاثرات دیکھ کر اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔
السلام علیکم۔ مہروز ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی اس کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، گاڑی میں بیٹھو۔ یامین سنجیدگی سے اس کو سلام کا جواب دے کر کہتا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا تو مہروز ہونٹ چباتی اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی یامین اس سے ناراض ہو گیا ہے، ورنہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ وہ اس کے لیے ضرور کھولتا۔ آتی ہوں۔ یامین اس کے سامنے گاڑی روکتا تیزی سے ہارن دینے لگا تو وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی ہڑبڑا کر کہتی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہروز نے بات کی شروعات کی۔ میں نے پوچھا۔ یامین بنا اس کو دیکھ کر بولا تو مہروز کی نظر گیئر شفٹ پر موجود اس کے ہاتھ پر پڑی جس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ نہیں، پر مجھے لگا آپ کو بتا دینا چاہیے، میں سچ میں اس کو نہیں جانتی تھی، وہ تو بس جب دوست لائی تو پتہ چلا۔ مہروز نے وضاحت دی۔ تمہیں کچھ پتہ ہوتا کیا ہے؟ یامین سر جھٹک کر بولا ہاں، سچ بول رہی ہوں۔ مہروز کو برا لگا۔ میں نے کب کہا تم جھوٹ بول رہی ہو؟ یامین گردن موڑ کر اس کو دیکھ کر بولا تو مہروز جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی یکدم اپنی نظریں نیچے کر گئی۔ آپ پھر سے ناراض ہو گئے؟ مہروز نے پوچھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ یامین کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ایسی باتیں نہ کرے۔ مہروز کو سمجھ نہیں آیا اب وہ کیسے یامین کو منائے جس کو ہر بار وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے خفا کر دیتی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میں کون ہوتا ہوں۔ تم پر پابندی لگانے والا یہ حق تو بس ماموں یا زمان کو ہے، میرا کوئی رائٹ نہیں، اس لیے تمہیں مجھ سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، کیونکہ میں اب تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ یامین کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ پلیز ایسا مت بولیں، مہروز نے بے ساختہ اپنا ہاتھ یامین کے ہاتھ پر رکھ کر کہا تو یامین خاصی حیرت بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ تو مہروز شرمندہ ہوتی اپنے ہاتھ کھینچ گئی تھی جبکہ یامین کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کلب ایک بہت بری جگہ ہے، یامین نے بس اتنا کہا۔ جانتی ہوں، پر میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ میری دوست ڈانسنگ کلب لے کر جانے والی ہیں، ورنہ میں کبھی نہ جاتی۔ مہروز نے صفائی دی۔ آئندہ خیال رکھنا، یامین نے ہنکارا بھرا۔ جی، مہروز نے فرمانبرداری سے سر اثبات میں ہلایا۔ مجھ سے تو پردہ مت کیا کرو، داؤد مہروز کو گھور کر بولا جس کے چہرے کے گرد دوپٹہ تھا۔ کیوں؟ مہروز نے سکون سے پوچھا۔ کیوں کیا بھئی، مستقبل کا مجازی خدا ہوں تمہارا؟ داؤد اس کو دیکھ کر آنکھ ونک کرتا بتانے لگا۔ تو کچھ پل کے لیے مہروز چپ ہو گئی تھی۔ اس کو پتہ تھا یمان اور آروش نے بچپن میں ہی درید کی خواہش پر مہروز اور داؤد کی منگنی کر دی تھی۔ دوسری جانب یمان نے زمان کے لیے میرب کا ہاتھ فجر اور ارمان سے مانگا تھا۔ شاذم اور مہروز کی بھی منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی، مگر یہ بات کسی اور کو تو کیا یامین کو بھی پتہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بات بڑوں کے درمیان ہی تھی۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ مہروز اپنا سر جھٹکتی بات بدل کر پوچھنے لگی۔ ہاں پلیز، ایک کپ گرما گرم چائے، داؤد نے کہا تو مہروز سر اثبات میں ہلاتی اٹھنے لگی تو داؤد اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ آروش کہاں چلی گئی تھی؟ زمان بھی تو یہی تھا نا؟ آروش نے داؤد کو اکیلا بیٹھے دیکھا تو پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ پھپھو جانی، زمان کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا، جبکہ روش میرے لیے چائے بنانے گئی ہے، داؤد نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ بابا سائیں اپنا خیال تو رکھتے ہیں؟ آروش نے جاننا چاہا۔ حویلی میں سب ٹھیک ہیں، دادا سائیں بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو حویلی چکر لگانا چاہیے، داؤد نے کہا۔ ہاں انشاءاللہ، آروش نے مسکرا کر کہا۔ تبھی یمان وہاں آیا تو اس کو دیکھ کر داؤد احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، یمان اس سے بغل گیر ہوتا سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، آج آپ نے دیر کر دی، آروش اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ والا بیگ لے کر پوچھنے لگی۔ وہ اب یمان کو تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب ہوتی تھی۔ ہاں، وہ ٹریفک کی وجہ سے ہو گیا، یمان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں، مہروز ملازمہ کے ہمراہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان لائی تو ان کو دیکھ کر گرم جوشی سے بولا۔ سلام کیا۔
وعلیکم السلام، روز کہاں ہے؟ یمان مسکرا کر اس کو جواب دیتا۔ محروز کا پوچھنے لگا، وہ بھی یہی ہے؟ جواب یامین کی جانب سے موصول ہوا تھا، جس پر سب نے گردن موڑ کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ آروش نے پوچھا۔ آپ کو بتایا تو تھا دوست کی طرف جا رہی ہوں، محروز نے آہستہ آواز میں بتایا تھا۔ مجھے کوئی چائے وغیرہ سرو کر دو، داؤد نے سب کی توجہ خود پر مبذول کروائی۔ میں کر دیتی ہوں۔ محروز کی نظر داؤد پر ابھی پڑی تھی، تبھی وہ مسکرا کر کہتی اس کی طرف جانے والی تھی جب یامین نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی۔ محروز چونک کر کبھی یامین کو دیکھنے لگی تو کبھی اپنی کلائی کو جو اس کی گرفت میں تھی، مگر یامین پرسکون کھڑا تھا۔ میں کر لوں گی، باقی کسی نے تو نہیں، مگر محروز نے یامین کی حرکت نوٹ کی تو خود ہی سرو کرنے لگی۔ چائے ہی تو دینی تھی۔ محروز یامین کو دیکھ کر منمناتی بولی۔ ہاں تو جاؤ، مجھے دو، مجھے بھی چائے چاہیے۔ یامین اس کی کلائی چھوڑ کر بولا تو محروز نے عجیب نظروں سے اس کو گھورا، جو اب ریلیکس تھا، یمان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ محروز اپنا سر جھٹکتی یامین کے لیے چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ آج تو جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ شاذم نے حرم کو ہال میں جاتا دیکھا تو جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، مقصد حرم کو چڑھانا تھا۔ جب انسان نہائے گا نہیں تو اس میں بدبو ہی آئے گی، عطر کی خوشبو تو آنے سے رہی، حرم نے پرسکون لہجے میں کہا تو شاذم نے اس کی پشت کو گھورا۔ میں دن میں 2 بار نہاتا ہوں، شاذم نے دانت پیس کر بتایا۔ دن میں 3 مرتبہ نہایا کرو، کیا پتہ بدبو ختم نہ صحیح کم ہی ہو جائے۔ حرم نے اس کو تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زیادہ بولو مت، شاذم نے ٹوکا۔ سوئی ہوئی شیرنی کو جگایا ہے، اب نتیجہ بھگتو، حرم نے مزے سے کہا۔ او شیرنی، ذرا اپنا رزلٹ تو چیک کر، جہاں مارکس والی جگہ خالی پڑی ہے۔ شاذم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارے منہ میں خاک، شرم آنی چاہیے، ایسی بات کرتے ہوئے بھی، ہم تو انشاءاللہ ٹاپ کریں گے۔ حرم اس کی بات پہ تپ کے بولی تھی۔ جی جی، پہلے اپنی تشریف کمرے میں لے جائیں اور رزلٹ دیکھ لیں تاکہ ٹاپ کرنے والا خواب تمہارا چکنا چور ہو جائے۔ شاذم اب کے بڑے پرسکون لہجے میں بولا تو حرم اس کو جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بھاگنے والے انداز میں جانے لگی تھی۔ اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار۔ شاذم حرت کی حالت کا سوچتا گنگناتا حویلی سے باہر جانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فیل نہیں ہو سکتے، اللہ میاں پلیز ایسا نہ ہو۔ حرم بڑبڑاتی ہوئی اپنے لیپ ٹاپ کو تھپڑ مارتی بڑبڑانے لگی۔ جہاں گوگل پر اس نے اپنا رول نمبر ڈالا تھا، نام کلاس وغیرہ تو تھا، مگر جہاں مارکس تھی وہاں کچھ نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ بیڑا غرق ہو تیرا شازی، تمہاری بد دعا لگی ہے ہمیں۔ حرم کی حالت رونے والی ہو گئی۔ ایک منٹ، کیا پتہ ہم فیل نہ ہوں، اللہ پوچھے ان بورڈز والوں سے، ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ مذاق نہیں کیا، پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا مذاق؟ مطلب حد ہے، پورے ضلع میں ایک ہم ملے تھے۔ حرم لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھتی مسلسل خود سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اگر حقیقت ہوئی تو کتنی شرمندگی ہونے والی تھی۔ مطلب حرم درید شاہ فیل؟ نہیں، قسمت ہماری اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم روز صبح کو نماز کے بعد 2 پارے پڑھیں گے، پابندی سے ہر نماز ادا کریں گے، لہجے میں چاشنی گھول کر بڑوں سے بات کرتے ہیں، اپنے بھائی کو اپنی پوری پاکٹ منی بھی دیتے ہیں، پھر ہمارے امتحان میں ایسا رزلٹ کیوں اللہ میاں؟ حرم اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، اوپر دیکھتی اللہ سے مخاطب ہوئی۔ جوش نہیں، ہوش سے کام لینا ہوگا۔ حرم گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جو ایسا رزلٹ دیکھنے کے بعد ناممکن سی بات تھی۔ ہائے، محروش یونی میں جیسے ہی داخل ہوئی، اس کا سامنا ایبک سے ہوا، جس سے وہ خاصا بدمزاج ہوئی تھی۔
مگر اس کے برعکس ایبک غازیان غور سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج براؤن عبایا، براؤن حجاب کے ساتھ نقاب اور ہاتھوں میں براؤن رنگ کے دستانے پہنے ہوئے تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایبک کو اچانک یاد آیا جب اس کی ٹکر پہلی بار مہروش سے ہوئی تھی، تب اس نے وائٹ عبایا پہنا ہوا تھا، دوسری ملاقات میں بلو رنگ کا عبایا تھا، تیسری ملاقات میں بھی اسکن رنگ کا۔ یس، حجاباً کپڑوں کی طرح عبائے بدلتی ہے۔ ایبک کو ہر دن ہر نئے عبائے میں ملبوس وہ یاد آئی تو اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ سامنے سے ہٹو، مہروش نے خاصے تیکھے لہجے میں اس سے کہا۔ کیسی ہو؟ ایک خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگا، جیسے دونوں میں جانے کتنی جان پہچان ہو۔ تم سے مطلب؟ مہروش نے اس کو گھورا۔ ہر وقت لال مرچیں کیوں چباتی ہو؟ بندہ آرام سے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ ایبک نے آس پاس نظریں دوڑائی، کہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ مہروش ایک ایک لفظ چباتی بولی۔ انگارے چبانا ضروری ہے کیا؟ ایبک نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ سامنے کھڑی پٹاخہ لڑکی کو ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لے، مگر کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، مہروش سر جھٹک کر کہتی جانے لگی جب اچانک ایبک کے راستے میں حائل ہوا۔ ایبک اس کے راستے میں حائل ہوا۔ مجھے نظر انداز کر کے مجھ سے پنگا لے رہی ہو؟ ایبک کو اب غصہ آیا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ مجھے کچھ نہیں رکھنا، مہروش کا کاٹدار لہجے میں بولی۔ اپنی حد میں رہو۔ ایبک دانت پیس کر بولا۔ مجھے میری حدود بتانے سے اچھا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مہروش نے ناک سے مکھی اڑائی تو ایبک نے آئی برو سکیڑے تھے، کشادہ پیشانی پہ پل میں لاتعداد شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ مجھ سے پنگا لیتے وقت اپنی اوقات یاد رکھا کرو۔ ہو کیا تم؟ ایبک سخت نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتا۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھائے تو مہروش نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اگر تمہیں میرے بارے میں اتنا جاننے کا شوق ہے تو میں بتا دوں، میں زمانہ مشہور سنگر یمان مستقیم کی بیٹی ہوں۔ مہروش، یمان مستقیم ہوں؟ مستقبل میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے والے بھائی زمان یمان مستقیم کی بہن ہوں، اس لیے دوبارہ مجھے میری اوقات یاد مت دلانا، ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہیں تمہاری اوقات یاد کروانے میں۔ اور ہاں، مہروش بات کرتے اچانک چونکی، جبکہ ایبک خار کھاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک مشہور سرجن یامین ارمان کی بھی بہن ہوں، ایک نامور وکیل شاذل شاہ کی بھتیجی بھی ہوں۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں صرف لال کو ترجیح دی جاتی ہے، اور تمہارے خاندان کی طرح نہیں کہ سیاست میں جا کر لوگوں کو لوٹا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ مہروش سر جھٹک کر پل بھر میں اپنے پورے خاندان کا تعارف کروا گئی تھی۔ میں ایک بات واضح کر لوں، غلطی سے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ ایبک طیش میں آتا اس کا بازو دبوچنے والا تھا، جب مہروش نے پہلے سے ہی اس کو وارن کر دیا تھا، جبکہ اس کے اس قدر گریز اور دور ہونے پر ایبک کی آنکھوں میں سرخی آنے لگی تھی۔ میں چاہوں نا 1 منٹ میں تمہارا غرور پاش پاش کر سکتا ہوں، ایبک نے ناگواری سے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ سوچ ہے تمہاری، ورنہ جب تک میرا رب نہ چاہے ایک پتا تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میرا غرور یا کسی اور کا غرور پاش پاش کرنے سے اچھا ہے پہلے خود کا غرور ختم کرو، مہروش بے خوفی سے بولی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایبک کا دل چاہا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ایبک، بحث چھوڑو اور چلو یہاں سے۔ فیاض دونوں کے درمیان کھڑا ہوتا معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مہروش ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ مجھے نظر انداز کرتی ہے، مجھے، ایبک غازیان کو، جس کے پیچھے ایک دنیا ہے، جس کی ایک نظر کے لیے جانے کتنی لڑکیاں ترستی ہیں۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا لہو رنگ ہوتی نظروں سے فیاض کو دیکھ کے بولا۔ معمولی سی لڑکی ہے، زیادہ دماغ پر سوار مت کرو۔ فیاض نے اپنی طرف سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔
جس کو معمولی سا بول رہے ہو وہ یمان مستقیم کی بیٹی ہے، جو ایک مشہور سنگر رہ چکا ہے، جس کے گانے آج بھی لوگ بڑے شوق اور چاہت سے سنتے ہیں، اور جانے کتنے فینس نے اس کو سنگنگ کی طرف لوٹنے کا بھی کہا ہے، مگر وہ اب ایک بزنس مین ہے۔ فیاض کی بات پر فرید نے جتانے والے انداز میں بتایا، ایبک سے جبکہ اس کی بول چال بند تھی۔ وہ ہوگی کسی مشہور ہستی کی بیٹی، مگر یہاں میں ہوں، ایبک غازیان سکندر کا بیٹا، جس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ ایبک کے لہجے میں غرور تھا۔ ضروری ہے کیا اس کے بارے میں سوچنا، دفع کرو۔ فیاض اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو ایبک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا تھا۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ خرم اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین آیا تو میرب کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو ان سے کہہ کر خود میرب کی جانب آیا۔ ہائے! خرم کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، جبکہ میرب کی نظریں اپنے ہی موبائل فون پر تھیں۔ ہیلو! میرب نے نظریں اٹھائیں تو خرم کو دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا۔ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں؟ خرم نے پوچھا۔ دوست تو نہیں، پر کزن ہے جس کی کلاس کا وقت ہے یہ، میرب نے بتایا۔ اوہ اچھا، خرم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ کے دوست ہیں؟ میرب نے پوچھا۔ ہاں، دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں، خرم نے ہنس کر بتایا۔ دشمن؟ میرب دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں نا، اب تم ذرا اپنے پیچھے دیکھو، خرم نے کہا تو میرب ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر اپنے پیچھے دیکھنے لگی، جہاں تھوڑے دور جگہ پہ بیٹھے 4 لڑکوں کی نظریں ان پہ تھیں۔ یہ کون ہیں؟ میرب دوبارہ سے خرم کو دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ میرا فٹ بال میچ ہوتا ہے، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ جیت جاتا ہوں، خرم مزے سے کہتا اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ دیٹس گریٹ! میرب اس کا اشارہ سمجھ کر ہاتھ پر تالی مار کر خوش ہوتی بولی، ہاں تو بس اسی وجہ سے ہماری نہیں بنتی، خرم نے بتایا۔ تو یہ فٹ بال میچ یہاں ہوتا ہے؟ میرب متجسس لہجے میں اس کو دیکھ کر استفسار ہوئی۔ یہاں نہیں، گراؤنڈ میں، خرم نے بتایا تو میرب ہنس پڑی۔ ہاں وہیں، کب کھیلے تھے لاسٹ بار، اور دوبارہ کب ہوگا یہ میچ؟ میرب نے پوچھا۔ 2 ماہ پہلے کھیلا تھا، اب دوبارہ بھی جلد ہوگا، خرم نے بتایا۔ اوکے دین، نیکسٹ ٹائم میں بھی دیکھوں گی اور آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گی، مجھے دیکھنا ہے آپ کیسے کھیلتے ہو، میرب پرجوش لہجے میں بولی تو خرم مسکرایا۔ ضرور، خرم نے سر کو خم دیا تو میرب کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میرب نے پوچھا تو خرم نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے نہ جانے اس نے کیا بول دیا ہو۔ یہ 24 منٹ سے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ بنا نام جانے کر رہے تھے، تمہیں میرا نام تک نہیں پتہ؟ خرم عجیب نظروں سے اس کو دیکھ کر کہنے لگا تو میرب نفی میں سر ہلاتی کندھے اچکا گئی۔ مجھے بھی تمہارا نام نہیں پتہ، ویسے میرا نام خرم غازیان ہے، خرم مسکرا کر کہتا، اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے کیا۔ میرب مسکرا کر کہتی اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو، خرم نے کہا۔ سیم ہیئر، میرب نے ہنس کر کہا تو خرم بھی ہنس پڑا۔ کافی یونیک کیمسٹری ہے، مطلب بنا نام جانے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محض گفتگو تھے، خرم اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولا۔ ہاں نا، اگر ابھی بھی مجھے خیال نہ آتا تو یہ سلسلہ جانے کب تک چلتا، میرب نے اپنے ماتھے پہ چپت لگاتے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ آداب بھول گئے ہو؟ پاکیزہ خوشگوار موڈ میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی، وہ ایسے ہی گانا گنگناتی سیڑھیاں چڑھنے والی تھی، جب کسی کی آواز پہ پلٹ کر اس نے دیکھا، جہاں غازیان سکندر پوری شان کے ساتھ صوفے پر براجمان تھے اور ان کے قریب ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں پورے 2 ماہ کے لیے گھومنے انڈونیشیا گئے ہوئے تھے۔ اب ان کا گھر میں ہونا پاکیزہ کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس کو ان کی آمد کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرا، وہ 3 دنوں سے دوست کے گھر گئی ہوئی تھی تاکہ اپنی خوشی اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرے۔
السلام علیکم۔ پاکیزہ نے مروتاً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب کیا ہے؟ مسز سکندر نے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرافی دیکھ کر پوچھا تو پاکیزہ نے گردن موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو موبائل میں جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ ان کی ایسی بے نیازی پر پاکیزہ کے اندر ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ان کے ایسے رویے کی عادی تھی، اب سے نہیں بچپن سے، مگر پھر بھی دل میں ایک خواہش جاگتی تھی کہ اس کا باپ اس کے بھی لاڈ اٹھائے، اگر وہ بھی نہیں تو کم سے کم ٹھیک سے کبھی کبھار بات کر لیا کرے، حال ہی دریافت کر لیا کرے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پاکیزہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پہلے والی خوشگواریت کہیں دور جا کر سوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ڈانس کمپٹیشن تھا جو میں جیت گئی، پاکیزہ نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ مقصد غازیان سکندر کو متوجہ کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ کوریوگرافی ڈانس کرنے سے اچھا تھا اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی، مگر تم تو اپنی ماں کی طرح ایک نالائق لڑکی ہو۔ غازیان سکندر ناگوار لہجے میں بولے تو پاکیزہ نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ اپنی ماں سے ناراضگی، خفگی ایک طرف، مگر وہ ان کے خلاف کچھ سننا اس کے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، بہتر ہے میری ماں کے بارے میں آپ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں، پاکیزہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ باپ ہے یہ تمہارا، آج جو اتنی بڑی ہوئی ہو نا، ان کے ٹکڑوں پر ہی پلی ہو۔ مسز سکندر کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ باپ ہے اسی رشتے کا لحاظ ہے، ورنہ کوئی میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بول کر تو دکھائے۔ پاکیزہ نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ کمرے میں جاؤ اپنے۔ غازیان سکندر رعبدار آواز میں بولے۔ شکریہ، ویسے ایک بات بتاتی جاؤں میں، اور میری ماں تو سدا کی نالائق مگر آپ کی لائق فائق اولاد 2 مرتبہ پولیس اسٹیشن کا دیدار کر آئی ہے۔ آپ کا لاڈلا بڑا بیٹا جو آپ کا بازو ہے، جس کے متعلق آپ نے کچھ خواب سجائے ہیں، اس نے ان 2 ماہ میں 3 بار ایکسیڈنٹ کیا ہے، اور دوسرا آپ کا چہیتا بیٹا خرم 2 سیمسٹرز میں فیل ہوا ہے، اور الحمدللہ ایف اے پاس ہوں میں۔ آپ کے بیٹوں کی طرح رشوت دے کر مارکس نہیں خریدے۔ پاکیزہ دونوں کو آگ لگائے وہاں رکی نہیں تھی۔ چین اگر اس کو نہیں ملتا تھا تو زیادہ دیر تک وہ ان کے پاس بھی نہیں رہنے دیتی تھی۔ اتنی بڑی زبان ہے اس لڑکی کی جو کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ مسز سکندر سر جھٹک کر نخوت سے بولی۔ خرم 2 سیمسٹرز میں فیل ہو گیا؟ غازیان سکندر سنجیدگی سے 2 ٹوک لہجے میں اس سے استفسار ہوئے۔ ہو گیا ہوگا، کون سی بڑی بات ہے، یہ پہلی بار تھوڑی ہوا۔ 5ویں جماعت اس نے 2 سالوں میں کلیئر کی، میٹرک میں بھی وہ فیل ہوا، اس بار بھی ہوا ہوگا۔ مسز سکندر نے بات ہوا میں اڑائی تو غازیان سکندر نے سرد آنکھ کھینچی۔ مشہور سیاستدان کی اولاد ہے، کچھ اس بات کا ہی پاس رکھ لیا کرو۔ غازیان سکندر گھمبیر آواز میں بولے۔ چھوڑیں، آپ ریسٹ کریں، کمرے میں جا کر ایبک اور خرم بھی آنے والے ہوں گے، پھر ان کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے۔ مسز سکندر نے ان کا دھیان دوسری باتوں میں لگا دیا۔ مجال ہے جو سکون کا ایک پل بھی مجھے یہاں میسر ہو۔ کمرے میں آ کر پاکیزہ اپنا بیگ اور ہاتھ میں پکڑی ٹرافی بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھتی بڑبڑائی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ بے دلی سے اسکرین کو دیکھا جہاں مسز فاروق کی کالنگ دیکھ کر وہ مزید بے دل ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، دنیا جہاں کی بیزاری سموئے اس نے کہا۔ کیسی ہو؟ دوسری جانب سے ہمیشہ کی طرح محبت سے چور لہجہ تھا۔ جیسا ہونا چاہیے، پاکیزہ نے جواب دیا تو انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ سنا ہے تمہارا باپ واپس آیا ہے، تمہاری ملاقات ہوئی ان سے؟ مسز فاروقی نے پوچھا۔ جی بہت باتیں کیں، اب تھک گئی تھی تو اپنے کمرے میں آئی۔ پاکیزہ کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہو؟ ماں ہوں تمہاری، تھوڑا خیال کیا کرو۔ مسز فاروقی تکلیف بھرے لہجے میں بولی۔ آپ نے احساس کیا تھا بیٹی ہونے کا، جو اب مجھ سے ایسی توقعات رکھ رہی ہیں؟ پاکیزہ سنجیدگی سے بولی۔ میری مجبوری تھی، اگر اس وقت میری جگہ تم ہوتی تو تم بھی ایسی کرتی۔ مسز فاروقی شرمسار ہوئی۔ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ تو بس شادی کر کے اپنی زندگی سنوارنی تھی، جس کی رکاوٹ میں تھی تبھی آپ نے ایسا کیا، مجھے یہاں پھینک کر خود چلی گئی۔ پاکیزہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ خدا نہ کرے کہ تم کبھی میری جگہ رہو، مگر اس وقت اگر تم ہوتی تو تمہارا فیصلہ بھی یہی ہوتا۔ میں نے تمہاری بہتری سوچی تھی، جو ہر ماں سوچتی ہے۔ میری جگہ تم یا کوئی اور ہوتا تو غالباً یہی کرتا۔ مسز فاروقی گہرا سانس بھر کر بولی۔ یقیناً ایسا نہیں کرتی۔
ایبک کی ماں نے ایسا نہیں کیا، وہ تو دوسری شادی کے بعد بھی اپنے بیٹے کو یہاں لائی۔ پاکیزہ نفرت سے بولی، ایبک غازیان سکندر کا اپنا خون ہے، کسی اور کا نہیں۔ ان دونوں نے خفیہ نکاح کیا تھا۔ مسز فاروقی نے غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کون کس کا خون ہے، مجھے آپ سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ بس مجھے کال مت کیا کیجیے، ورنہ میں آپ کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دوں گی۔ پاکیزہ بے رخی سے بولی، تمہارا دل نہیں دکھتا اپنی ماں سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ مسز فاروقی کا بے ساختہ ہاتھ سینے پہ پڑا تھا۔ میرے دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں، پاکیزہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر کال کاٹنے والی تھی جب مسز فاروقی بول پڑی، میری دعا ہے تمہیں وہ شخص جلد ہی ملے جو تم سے زیادہ چاہے، تمہاری اندر موجود تلخ پن کو ختم کر دے، تمہیں خوبصورت احساسات سے اجاگر کروائے۔ اب آپ کی ایسی باتیں سن کر میں کوئی اس شخص کے انتظار میں نہیں بیٹھنے والی، کیونکہ میری زندگی میں کسی مرد کی گنجائش نہیں نکلتی۔ پاکیزہ سر جھٹک کر بولتی، کال ڈراپ کر گئی تھی۔ اپنے خونی رشتے تو محبت توجہ نہ دے پائے جو کوئی غیر دے گا، یا میں کسی غیر سے ایسی امیدیں وابستہ کروں گی۔ پاکیزہ غازیان اتنی گئی گزری بھی نہیں، وہ بس اکیلے خود کی پہچان بنائے گی۔ سیل فون دور کرنے کے بعد وہ اپنے سر ہاتھوں میں گرائے بڑبڑانے لگی تھی۔ چچی جان، حرم نے پاس بیٹھی ماہی کو مخاطب کیا جو کپڑے وارڈروب میں سیٹ کر رہی تھی۔ کہو۔ ماہی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آپ اپنے زمانے میں پڑھتی ہوں گی تو کیا کبھی ایسا ہوا بورڈز کے ایگزامز میں آپ مارکس چیک کریں تو وہاں مارکس والی جگہ خالی ہو، یہ بھی نہ لکھا ہو کہ آپ فیل ہیں؟ حرم سرسری لہجے میں لہجہ اپنائے ان سے استفسار ہوئی۔ ایسا رزلٹ دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جاتا؟ ماہی جھرجھری لے کر بولی تو حرم کا دل بجھ گیا۔ مطلب نہیں آیا تھا؟ حرم نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماہی نے پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک ہماری دوست ہے نا، اس کے مارکس والی جگہ خالی ہے تو وہ کچھ پریشان سی ہے، پیپرز بھی اس نے بہت اچھے دیے تھے۔ حرم نے جھوٹ گڑا تو وہ بورڈز والوں سے بات کرے نا، ماہی نے کہا۔ ہاں کرے گی، پر پہلے یونی میں تو رزلٹ شیٹ آئے تو ٹھیک سے پتہ چلے گا، کیا پتہ گوگل کا مسئلہ ہو گیا ہو۔ حرم کان کی لو کھجاتی بولی۔ اللہ خیر کرے گا، ماہی نے تسلی دلوائی۔ جی بس اللہ سے ہی امیدیں ہیں، حرم بڑبڑا کر کہتی اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کا سیل رنگ کرنے لگا تھا۔ تو حرم سے موبائل اسکرین پہ اپنے دوست ستارہ کا نمبر جگمگاتا دیکھا تو کال ریسیو کی۔ ہاں ہیلو حرم، رزلٹ کا کیا بنا تمہارا؟ ستارہ نے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں بنا، حرم نے مایوسی سے بتایا۔ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ وہاں رزلٹ شیٹ آ گئی ہے، تم اپنا رول نمبر دیکھو یا مجھے بتاؤ، ستارہ نے کہا۔ نہیں یار، کتنی بے عزتی والی بات ہوگی کہ حرم درید شاہ کی بیٹی فیل ہو گئی۔ میرے بابا سائیں جنہوں نے وکالت کی ہے، اور بیٹی دیکھو جو فیل ہو گئی ہے، حرم نے بیچارگی سے کہا۔ اوہو، تم اوور سوچ رہی ہو، ایک بار یہاں آؤ تو ویسے بھی مجھے نہیں لگتا تم فیل ہوئی ہوگی، ستارہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر ضرور جس نے میرے پیپر چیک کیے ہیں اس کا کسی حرم نامی لڑکی کے ساتھ عشق و معشوق والا چکر ہوگا۔ بعد میں اس لڑکی نے اس کو دھوکہ دیا تو وہ بدلہ ہم سے لے لیا گیا ہے۔ سوچا ہوگا وہ حرم نہیں تو نام والی حرم کو سزا دیتے ہیں۔ حرم کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا کر بولی تو ستارہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بے وقوفوں والی بات مت کیا کرو، ستارہ نے کہا۔ خود کے ساتھ ایسا ہو تو پتہ چلے، حرم منہ بنا کر بولی۔ ایک بار پھر چیک کرو، کیا پتہ مارکس آ گئے ہوں، ستارہ نے کہا۔ 1000 بار دیکھا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی بھی آج تک فیل نہیں ہوا، حرم انگلی دانتوں تلے دبائے بولی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، جو کسی نے نہیں کیا وہ تم نے کر دیا، ستارہ اچانک پرجوش آواز میں بولی۔ پھول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حرم نے دانت میں دانت جما کے کہا۔ مجھے درگاہ پہ جانا تھا، لالا کہاں ہے؟ مہاروش آروش کے آگے پیچھے گھومتی پوچھنے لگی۔
روز تمہارا لالا گھر ہوتا کب ہے؟ ہوگا دوستوں کے پاس، تم کال کرو۔ مجھے تو ایک تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، درگاہ پہ جانے کا کیسے خیال آیا؟ آروش مصروف انداز میں بولی۔ بس وہاں ہر منت پوری ہوتی ہے، مجھے منت مانگنی ہے، چادر چڑھانی ہے۔ مہروز کچن میں آتی اسٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زمان کو کال کرو پھر، آروش نے کہا۔ سیل آف ہے ان کا، مہروز ناک سکوڑ کر بتانے لگی۔ تو یامین کو کال کرو، اگر فری ہوگا تو آ جائے گا۔ آروش کو یامین کا خیال آیا تو اس نے کہا، جس پر مہروز کو چپ لگ گئی۔ ان کو نہیں کہوں گی، وہ مصروف ہوں گے، ویسے بھی ضروری تو نہیں کہ میرا ہر کام وہ کرے۔ مہروز آہستگی سے بولی۔ ضروری ہے یامین، وہ لالا ہے تمہارا، اگر تمہارے کہنے پہ آ جائے گا تو کوئی قباحت نہیں۔ یہ لو میرا فون، کال کرو اس کو۔ ویسے بھی اگر زمان ہوتا تو بھی یہاں تو تمہارے ساتھ درگاہ نہیں جانا تھا۔ اس نے آروش کو اپنا سیل فون دے کر بولی تو مہروش کشمکش میں مبتلا ہوتی اس کا موبائل تھام گئی۔ تم بات کرو، میں آتی ہوں، آروش اس سے کہہ کر وہاں سے گئی تو مہروز لاؤنج میں آئی۔ کچھ توقف کے بعد یامین کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو دوسری بیل پہ اٹھائی گئی تھی۔ السلام علیکم مامی جان۔ کال ریسیو ہوتے ہی یامین کی گمبھیر آواز سن کر مہروش کی حالت ایسے پتلی ہوئی جیسے پہلی بار اس سے بات کرنے کا اتفاق ہو رہا ہو۔ وعلیکم السلام، میں ہوں مہروز۔ مہروز زور سے آنکھوں کو میچ کر بولی تو یامین جو کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا مہروز کی آواز سن کر چونک کر موبائل اسکرین کو دیکھنے لگا۔ پھر دوبارہ موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ یامین نے پوچھا۔ کمرے میں، مہروز نے بتایا۔ اور تم خود کہاں ہو؟ یامین نے دوسرا سوال کیا۔ لاؤنج میں، مہروز آس پاس دیکھتی بتانے لگی۔ کوئی کام تھا؟ یامین پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے درگاہ جانا ہے، مہروز نے بات کی شروعات کی تو یامین ناسمجھی سے بولا۔ زمان لالا گھر پہ نہیں ہے، مہروز نے مزید بتایا۔ اچھا۔ یامین اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا محض بولا، اتنا بولا۔ بابا سائیں بھی نہیں ہیں، اکیلے میں ڈرائیور کے ساتھ جاتی نہیں، مہروز گول مٹول سا بتانے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کیسے یامین کو ڈائریکٹ آنے کا کہے، مگر اس کی بات سن کر یامین ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا۔ اس وقت جانا ضروری ہے؟ یامین نے پوچھا۔ جی بہت، آج جمعرات ہے نا، مہروز فوراً سے بولی۔ اچھا ایسا کرو، تم تیار ہو جاؤ، میں ہاسپٹل سے نکلتا ہوں، پھر چلتے ہیں جہاں بھی تم نے جانا ہو۔ یامین ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر بولا تو مہروز کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے۔ مہروز نے جلدی سے کہا، ہاں میں آتا ہوں۔ یامین اتنا کہہ کر اپنے کیبن سے نکلا تو اس کا سامنا اپنی کولیگ نتاشا سے ہوا جو شاید اس کی کیبن میں ہی آنے والی تھی۔ ہینڈسم ڈاکٹر کہاں کی سواری ہے؟ نتاشا اس کو اتنی عجلت میں جاتا دیکھا تو شریر نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ تو دوسری جانب مہروز نے ابھی کال نہیں کاٹی تھی، تبھی کسی لڑکی کی خوبصورت آواز سن کر اس نے موبائل اسکرین کو گھورا۔ ارجنٹلی جانا ہے مجھے، آپ کو کوئی کام تھا؟ یامین نے بتانے کے بعد پوچھا۔ جی مجھے ایک پیشنٹ کی فائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اگر آپ اپنے 5 منٹ دیتے تو اچھا ہوتا۔ نتاشا نے فائل اس کے سامنے لہرا کر کہا، میں تیار ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیے گا ورنہ درگاہ بند ہو جائے گی۔ مہروز کے کانوں سے نتاشا کے جملے مخفی نہیں رہے تھے، تبھی اس نے یامین سے ایسے کہا جیسے دونوں کو درگاہ نہیں بلکہ کسی اور دکان میں جانا ہو۔ میں آتا ہوں، فکر نہیں کرو۔ یامین نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی تو مہروز پوری آنکھیں اور منہ کھول کر موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی۔ ضرور کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہوگی تبھی ایسا کیا انہوں نے، ورنہ پہلے تو کبھی خدا حافظ کہنے سے پہلے کال نہیں کاٹی۔ مہروز موبائل کو دیکھتی مسلسل بڑبڑانا شروع ہو گئی۔ نتاشا، اف یو ڈونٹ مائنڈ کل ڈسکشن کریں؟ یامین نے نتاشا کو دیکھ کر بولا۔ ہاں کیوں نہیں۔ نتاشا سر ہاتھ میں لاتی سائڈ پہ ہوئی۔ تھینک یو، یامین اتنا کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا گیا۔ آپ لوگوں کا ٹرپ کیسا رہا؟ خرم غازیان سکندر اور مسز غازیان سکندر کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پاس ہی ایبک خاموش سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھا تھا۔ بہت شاندار، غازیان سکندر نے مسکرا کر بتایا۔ تم کیوں چپ ہو؟ مسز سکندر نے ایبک سے پوچھا۔
میں کچھ تھکا ہوا ہوں تو ریسٹ کرنا چاہوں گا۔ ایبک ان کی بات پر سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جیسے تمہاری مرضی، پر کیا تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ غازیان سکندر غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولے، میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایبک نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ غازیان سکندر بس یہ بولے تو سب کو ایک نظر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ویسے تمہارا بھی ارادہ تھا نا دبئی جانے کا؟ مسز سکندر نے خرم سے پوچھا۔ جی تھا، پر ابھی وہ پینڈنگ میں ہے، خرم نے مسکرا کر بتایا۔ خیریت؟ مسز سکندر کو حیرت ہوئی۔ جی سیمسٹر شروع ہونے والے ہیں میرے، خرم کان کی لو کھجا کر بتانے لگا۔ خیر ہے، تم کب سے پڑھائی کے معاملے میں اتنا سیریس ہونے لگے؟ غازیان سکندر کو خرم کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب ایسی بھی باتیں کر کے مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔ خرم کان کی لو مسلطہ خسیانہ سا ہو گیا۔ جو بھی مجھے اچھا لگا۔ غازیان سکندر ہاتھ کھڑے کیے بولے تو خرم مسکرایا۔ یامین یمان کے گھر آیا تو نظر سامنے صوفے پہ بیٹھی مہروز پر پڑی، جو تھوڑا سا جھک کر اپنے سینڈل کی اسٹریپ بند کرنے کی کوشش میں تھی۔ دور سے بھی یامین اس کے چہرے پر چھائی جھنجھلاہٹ واضح دیکھ سکتا تھا۔ یامین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا اس تک آیا۔ لاؤ میں کر دیتا ہوں، ایک اسٹیپ باندھنے بھی نہیں آتے تمہیں؟ آواز سن کر مہروز نے ہڑبڑا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینڈل کی اسٹیپ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں میں کر لوں گی، مہروز سٹپٹا کر بولی۔ اس کو عجیب سا لگا یوں یامین کا ایسے بیٹھنا۔ ڈونٹ بی سلی، اگر تمہیں یاد نہ ہو تو بتا دوں، تمہارے شوز کی لیس میں ہی باندھا کرتا تھا۔ یامین اس کی دھوری سے نوازتا سینڈل کی اسٹیپ باندھ چکا تھا۔ تب تو میں چھوٹی تھی نا، مہروز نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی۔ میرے لیے ابھی بھی تم چھوٹی ہو۔ یامین مسکرا کر بولا تو مہروز کی نظر اس کے گالوں پر پڑے گڑھوں پر پڑی، جس پہ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ کیا ہوا؟ یامین کو اس کا منہ بنانا سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ دو نہیں تو ایک ہی ڈمپل مجھے بھی دے دیتے تو؟ آپ کے پاس ہیں، بابا سائیں کے پاس ہیں، روش کے پاس بھی ہیں، اور زمان لالا کے پاس بھی ہیں۔ مہروز حسرت بھرے لہجے میں بولی تو یامین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری مسکراہٹ پہلے ہی بنا سولر کے بہت سے بھی زیادہ پیاری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈمپلز نہیں دیے، ورنہ تمہیں نظر لگ جاتی۔ یامین اس کے دستانے پہنے ہاتھ کو تھام کر نرمی سے بولا۔ کیا واقعی یہ باتیں؟ مہروز خوش ہوئی۔ بالکل یہی بات ہے، یامین نے تائید میں سر ہلایا۔ تو کیا میری مسکراہٹ روش سے بھی زیادہ پیاری ہے؟ مہروز نے کنفرم کرنا چاہا۔ تمہاری وہ کھڑوس بہن ہستی کہاں ہے؟ اس بار یامین نے منہ کے زاویے بگاڑے تو مہروز کھل کر مسکرائی۔ ہستی ہے وہ آپ بتائیں نا، مہروز بدت ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بس تمہاری مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ یامین کھڑا ہوتا بولا تو مہروز بھی کھڑی ہوتی اپنے حجاب ٹھیک کرنے لگی۔ چلیں؟ مہروز نے پوچھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ یامین نے اس کی طرف اس کو صرف حجاب میں دیکھا تو سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ حجاب بڑا ہے تو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ مہروز آہستگی سے لب دانتوں تلے دبائے بولی۔ درگاہ پر لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے، اس لیے اپنی چادر لاؤ، یامین نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا میں لاتی ہوں، مہروز نے بحث نہیں کی، کیونکہ اس کو پتہ تھا ہونا تو وہی تھا جو یامین چاہے گا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، یامین اس سے کہتا جانے والا تھا جب اچانک کچھ یاد آنے پہ مہروز یامین سے مخاطب ہوئی۔ وہ کون تھی؟ وہ کون؟ یامین نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہی جو آپ کو ہینڈسم ڈاکٹر بول رہی تھی، مہروز آنکھیں گھماتی کچھ ناگواری سے بولی تھی۔ وہ نتاشا تھی، کولیگ ہے میری، یامین نے مسکرا کر بتایا۔ بڑی بتی سی باہر آئی ہے نتاشا نام پر۔ مہروز ٹیڑھی نظروں سے اس کو دیکھ کر کوڑدل سے سوچنے لگی۔ کیسی ہے وہ؟ مہروز اپنا کام بھلاتی نتاشا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوئی۔ بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور کافی خوش مزاج قسم کی ہے، باتیں بھی کافی دلچسپ کرتی ہے، یامین نے بتایا۔ بڑا جاننے لگے ہیں اس کے بارے میں، مہروز نے خاصے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جو یامین نے محسوس نہیں کیا۔
ہاں کیونکہ 2 سال سے جانتا ہوں میں اس کو، ایسے میں جان پہچان تو ہو ہی جاتی ہے۔ یامین سرسری لہجے میں بولا۔ کیا بہت خوبصورت ہے وہ؟ مہروز نے ایک اور سوال کیا۔ میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ یامین اس کے سوال پر سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دے، جبھی اپنی جیب سے سیل فون نکال کر بولا تو مہروز آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس اس کی تصویر بھی ہے؟ مہروز نے جس انداز میں سوال کیا تھا اس پر یامین گڑبڑانے پہ مجبور ہو گیا۔ میرے پاس اس کی کوئی تصویر کیوں ہوگی؟ وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ واٹس ایپ پہ اس نے خود کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ ان کی ڈی پی چیک کرتے ہیں؟ مہروز نے خاصی مشکوک نظروں سے یامین کو دیکھ کر پوچھا۔ میں کیوں اس کی ڈی پی چیک کروں گا؟ وہ تو بس اگر رات کے وقت بات ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈی پی پر نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ یامین بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کو وضاحتیں دینے لگا تو مہروز کی ایک بار پھر سے آنکھیں پھٹنے کے حد تک کھل گئیں۔ آپ رات کے وقت ان سے کیا بات کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی حرم کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نامحرم مردوں سے رات کے وقت بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کیوں رات کے وقت نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہیں؟ مہروز لڑاکا انداز میں بولی تو 28 سالہ یامین بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اول تو اس نے کبھی اتنی وضاحتیں فجر کے سامنے بھی پیش نہیں کی جتنی آج مہروز کے سامنے بنا سر پیر والی بات پہ دینا پڑ رہی تھی۔ وہ بھی کیسی وضاحتیں جس میں سے مہروز پھر کوئی اور سوال نکال کر اس کے سامنے کر رہی تھی۔ نتاشا میری کولیگ ہے تو بات وغیرہ تو ہوتی ہی رہے گی نا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یامین زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولا، یہ سوچ کر کہ اب شاید مہروز اس کو کٹہرے سے نکال دے، مگر یہ اس کی خود ساختہ سوچ تھی۔ دیکھو تو صحیح، جیسے نتاشا نام پر ڈمپلز ابھر رہے ہیں۔ مہروز نے جلتی نظروں سے اس کے گال پر پڑتے ڈمپلز کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنے جون میں لوٹی۔ نہیں، کیوں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارا دن آپ ہاسٹل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایکسٹرا آورز ٹائم وہاں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گپے بھی ہانکتے ہوں گے۔ پھر ایسی بھی کیا بات چیت ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتی؟ آپ لوگ واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اب کے مہروز نے ماہر رپورٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے سوالوں سے جس پر یامین کا سچ میں دل چاہا تھا وہ اپنے بال نوچ لے۔ وہ یہاں آیا کس کام سے تھا اور ہو کیا رہا تھا؟ ہم ہاسپٹل اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، گپے نہیں ہانکتے۔ یامین خود کو پرسکون کرتا اس کو جواب دینے لگا، کیونکہ وہ کبھی بھی مہروز پر غصہ نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وقتی ناراض ضرور ہو سکتا تھا مگر سخت نہیں۔ اچھا، تو وہ اکثر رات کو موبائل پہ نکالتے ہیں؟ مہروز منہ کے زاویے بگاڑتی اس کے ہاتھ سے موبائل لی جس پر ایک لاک لگا ہوا تھا۔ پاس ورڈ کیا ہے؟ مہروز نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ میں کھول کر دیتا ہوں، یامین سر جھٹک کر بولا۔ نہیں، مجھے بتائیے، مہروز بولی۔ مہروز کیا ہو گیا ہے؟ آج کیوں اتنی ضد کر رہی ہو؟ یامین اس کے رویے پر حیران ہوا۔ مجھے نہیں جانا درگاہ، آپ جائیں، اور سوری آپ کا وقت ضائع کیا۔ مہروز ناراض ہوتی جانے والی تھی جب یامین نے نرمی سے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ یہ لو موبائل، دیکھو نتاشا کی تصویر۔ یامین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے نہیں دیکھنی، مہروز نے منہ بنایا۔ کیوں؟ یامین کو تعجب ہوا۔ نہیں، ایسے ہی۔ مہروز کو جانے کیوں رونا آیا، تبھی بار بار اپنی آنکھیں جھپک کر اس کی بات سے انکاری ہوئی۔ اچھا سوری اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو تو، ویسے بھی بس ایک پاس ورڈ کی بات تھی، تم کھولو یا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یامین نے نرمی سے کہا۔ دکھائیں تصویر۔ ناراضگی بھلائے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو سامنے ماڈل نظر آنے والی خوبصورت لڑکی پر پڑی جو بلو رنگ کی نفیس ساڑی پہنے ہوئی تھی جس پر اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ اسٹریٹ بال کھلے ہوئے تھے، میک اپ کے نام پہ آنکھوں میں آئی لائنر لگایا ہوا تھا اور گالوں پہ بلیشر بھی لگایا ہوا تھا۔
ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک لگی ہوئی تھی، چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ تھی جس کو دیکھ کر مہروز بلا وجہ خجل ہوئی تھی۔ اس نے پوری تصویر کو ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا تھا اور لاشعوری طور پر اس نے چیٹ پڑھنا چاہی مگر وہ کلیئر تھی، جس کو دیکھ کر اس کا پھولا ہوا منہ مزید پھول گیا۔ کافی پکی عمر کی خاتون ہے، مہروز یامین کی طرف موبائل بڑھاتی سرسری لہجے میں بولی، جس پر یامین جو غور سے اس کا ایک ایک ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا اس کی بات پہ ہنس پڑا تھا۔ ایسی بالکل بات نہیں نتاشا، کافی سلم سمارٹ لڑکی ہے، تمہیں شاید تصویر میں ایسی لگی ہو۔ یامین نے کہا، مجھے تو آپ سے 2-3 سال بڑی لگی۔ مہروز نے جتانے والے انداز میں کہا، نہیں نتاشا، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ یامین نے اس کی غلط فہمی دور کی، آپ کو کیسے پتا وہ آپ سے 2 سال چھوٹی ہے؟ کیا آپ لوگ اپنی عمریں بھی ڈسکس کرتے ہیں؟ مہروز کو جیسے دوسری بات مل گئی، ہم نے درگاہ جانا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ یامین اس کی بات پہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، میں چادر لاتی ہوں۔ مہروز اتنا کہتی اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی جبکہ یامین باہر نکل گیا۔ آپ کچھ خاموش سے ہیں، ایز ایوری تھنگ اوکے؟ خرم ایبک کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ایبک کندھے اچکاتے بولا۔ آپ نے فرید کو کیوں مارا تھا؟ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ خرم نے کچھ سوچ کر پوچھا، بکواس کر رہا تھا؟ ایبک کو نئی سرے سے غصہ چڑھا۔ کون سی بکواس جو آپ اتنا ہائپر ہو گئے؟ خرم متجسس ہوا۔ تم بتاؤ، آج کل بڑا یونی کا چکر لگتا رہتا ہے، ورنہ مہینے میں بس ایک بار ہی اپنا دیدار کروایا کرتے تھے۔ ایبک نے اپنی باتوں کا رخ اس کی جانب کیا تو خرم گڑبڑا سا گیا۔ بگ بی، آپ تو ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے میں یونی نہیں بلکہ کلب جا رہا ہوں۔ خرم نے مزاحیہ انداز میں کہا، میرے لیے تو یہ حیران کن بات ہے۔ ایبک نے ہاتھ کھڑے کیے، آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا۔ آپ کے دوست نے کیا بکواس کی تھی؟ خرم کی سوئی ایک بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بکواس ایسی نہیں تھی جو میں ہر ایک کو بتاتا پھروں، ایبک نے کہا۔ تبھی اس کا سیل رنگ کرنے لگا۔ انمول کی کال ہے۔ خرم موبائل اسکرین کو دیکھ کر اس کو بتانے لگا تو ایبک اپنا سیل فون اٹھاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہیلو، ایبک کال ریسیو کرتا بولا۔ ہیلو ایبک، یار کہاں ہو؟ ہم کلب میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے انمول نے کہا، میں بھول گیا تھا، کوئی بات نہیں، میں جلدی آتا ہوں۔ ایبک نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انمول نے کہا تو ایبک نے کال کٹ کر دی۔ یہ کس کی کار ہے؟ ایبک نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میری ہے، جواب اس کے پیچھے کھڑی پاکیزہ نے دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا یہاں میں اپنی گاڑی پارک کرتا ہوں، ایبک نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، جبکہ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈونٹ اگین برو، یہ پورش آپ کی ذاتی ملکیت نہیں۔ جہاں آپ اپنی گاڑی پارک کریں گے تو وہاں کوئی دوسرا گاڑی نہیں پارک کر سکتا۔ پاکیزہ بیزار شکل بناتی بولی، پاک، میرا کوئی موڈ نہیں تمہارے ساتھ بحث کرنے کا، اس لیے اپنی کار یہاں سے ہٹاؤ۔ ایبک کو اب غصہ آیا۔ برو یار اینگری کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں تو صحیح، میری نیو کار جمی نے برتھ ڈے گفٹ کی ہے، کتنی پیاری اور ایکسپینسو ہے، پاکیزہ پرسکون لہجے میں کہتی اپنی کار کے سامنے کھڑی ہوتی۔ ایبک کو ناسمجھی سے اس کو دیکھا کھڑی ہوئی تو ایبک نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ آج تمہاری برتھ ڈے ہے؟ ایبک کے لہجے میں حیرانگی واضح تھی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، ورنہ میری اتنی اوقات کہاں جو میں اتنی مہنگی کار خرید سکوں؟ پاکیزہ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو پرے دھکیلتی بولی۔ ایبک جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس سے وہ مخفی نہ رہ پایا۔ یہاں آؤ، ایبک نے سنجیدگی سے کہا تو پہلے تو پاکیزہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ میں اپنی کار یہاں سے نہیں ہٹانے والی، اب یہاں میری ہوگی کار۔ پاکیزہ نے وارن کیا۔ گفٹ کیا چاہیے؟ ایبک سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو پاکیزہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ کب سے مجھے گفٹ دینے لگے؟ پاکیزہ نے جیسے مذاق اڑایا۔
غلطی تمہاری ہے، اگر ہمیں تمہاری سالگرہ یاد نہیں رہتی تو تمہیں یاد کروانی چاہیے۔ ایبک نے اس کو ڈپٹ کر کہا، میں کیوں یاد کرواؤں؟ آپ کو خرم کی سالگرہ تو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ پاکیزہ تنزیہ بولی، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، گفٹ کیا چاہیے وہ بتاؤ۔ ایبک سر جھٹک کر بولا، میری فکر کرنے کی یا تحفہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ پاکیزہ نے نخرہ دکھایا، بہن ہو میری، بہن ہوں لیکن ستیلی۔ پاکیزہ نے جتایا، بہن بہن ہوتی ہے، اس میں ستیلا پن یا سگا پن نہیں ہوتا۔ تمہاری رگوں میں بھی وہ خون دوڑ رہا ہے جو میری اور خرم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس لیے مجھے ستیلا پن کا پاٹھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبک نے دو ٹوک انداز میں کہا تو پاکیزہ مسکراتی اس کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو، اپنا تھینک یو اپنے پاس رکھو۔ ایبک نے ایک چپت اس کے ماتھے پہ لگائی، زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہے۔ پاکیزہ ہموز اس کے سینے سے لگی، بتانے لگی، مجھے بھی پہلی بار احساس ہوا ہے کہ گھر میں کوئی خون چوسنے اور جلانے والی چڑیل نہیں بلکہ ہماری بہن ہے۔ ایبک نے کہا تو پاکیزہ اس سے الگ ہوتی گھورنے لگی، میں چڑیل ہوں؟ پاکیزہ دانت پیس کر پوچھنے لگی۔ تو اور کیا ہو؟ ایبک نے آئی برو اوپر کیے، جو بھی، اس بات کو چھوڑیں، میں چاہتی ہوں آپ آج کا دن ہم آؤٹنگ میں لگائیں، کیونکہ آج تو میں برتھ ڈے گرل ہوں۔ پاکیزہ آس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، اس کو ڈر تھا کہیں انکار نہ کر دے، اگر ایسا ہوتا تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار تو اس نے کچھ مانگا تھا۔ اوکے ڈن۔ ایبک اس کا ماتھا چومتا بولا تو پاکیزہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا، خرم برو کو بھی کہیں اور ڈرائیونگ میں کروں گی، پاکیزہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ دھیان سے کسی کو ٹھوک مت دینا، ایبک اس کو جواب دیتے پاس سے گزرتی ملازمہ کو خرم کو بلوانے کا کہا، پہلی بار ڈرائیونگ نہیں کر رہی۔ پاکیزہ اس کو جواب دیتی اپنی کار کی جانب بڑھی، برو آپ نے بلوایا؟ خرم پورچ میں داخل ہوتا ایبک سے پوچھنے لگا، کار میں بیٹھو۔ ایبک اس کو جواب دیتا اپنے سیل فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں انمول کی دوبارہ سے کال آنے لگی تھی۔ ایبک، یار کہاں رہ گئے ہو؟ کب سے یہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ ایبک نے جیسے ہی کال ریسیو کی دوسری طرف انمول نے پوچھا، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کال کٹ کر گیا تھا۔ تم؟ خرم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ پاکیزہ کو دیکھا تو حیران ہوا، جی میں۔ اچھا تو بالکل نہیں لگا ہوگا آپ کو؟ پاکیزہ اس کو دیکھ کر بولی، ہمیشہ فضول بولنا ضروری ہوتا ہے تمہارا؟ خرم نے اس کو گھورا، جی نہیں، ضروری تو نہیں ہوتا، بس آپ کو دیکھتی ہوں تو ایسی ہی باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ پاکیزہ نے دو بدو جواب دیا، تمہیں کیا میں فضول لگتا ہوں؟ خرم کا منہ بن گیا، خرم کا منہ کھل گیا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہو بھی سکتا ہے۔ پاکیزہ نے کندھے اچکاتے کہا، ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑنا بند کرو اور یہ بتاؤ پہلے جانا کہاں ہے؟ خرم کچھ کہنے والا تھا جب ایبک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، یہ بات ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ پاکیزہ بیک ویو مرر سے اس کو دیکھتی بولی، آپ دونوں کا مجھے اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ خرم مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھ کر بولا، جی نہیں، اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں، کوئی آپ کو اغوا نہیں کر سکتا، وہ تو بس میری سالگرہ ہے آج۔ پاکیزہ جتانے والی انداز میں بولی، اوہ آج تمہاری سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سسٹر، پلس جنگلی بلی پلس عشاداری ناگن پلس پیاسی چڑیل۔ خرم ایبک کی بات سن کر چونک کر پاکیزہ کو بازو پر تھپڑ رسید کرتا وش کرنے لگا تو پاکیزہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ جنگلی بلی پلس عشاداری ناگن پلس پیاسی چڑیل، پاکیزہ دانت کچکچاتی اس کے جملے دہرانے لگی۔ آف کورس، خرم کالر جھاڑ کر بولا، ایسے وش کون کرتا ہے؟ اور جنگلی بلی پلس عشاداری ناگن پلس پیاسی چڑیل آپ کی وہ ہوتی سوتی بیوی ہوگی۔ پاکیزہ تب کے بولی، یہ انوکھا انداز میرا ہوتا ہے، دوسرا میری بیوی تو بیوٹی کوئین ہوگی۔ خرم مزے سے بولا، خوش فہمیاں؟ پاکیزہ نے مذاق اڑایا،
تم دونوں لڑنا بند کرو یا میں کار سے اتر جاتا ہوں۔ ایبک زج ہوتا بولا۔ ہم دونوں لڑنا بند کرتے ہیں، خرم اور پاکیزہ ایک آواز میں کہتے ہوئے ایک دوسرے کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگے تو ایبک سر جھٹکتا اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ ماہی کیوں نہیں آتی یہاں؟ آمنہ شاذم کے سامنے چائے اور کباب رکھتی پوچھنے لگی، جو چارپائی پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ پاس دوسری چارپائی پر بختیار بیگم اور ستارہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ تو روز آئے مگر ڈیڈی اجازت نہیں دیتے۔ شاذم اٹھ کر بیٹھا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو اتنے ماہ گزر گئے ہیں۔ اس نے چکر ہی نہیں لگایا۔ بختیار بیگم نے شاذم کو دیکھ کر کہا۔ مصروف ہوتی ہیں حویلی کے کاموں میں، سارا کچھ انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ چچی حریم تو گاؤں کی سردارنی ہیں، ان کو بھی بہت سے کام دیکھنے ہوتے ہیں۔ ایسے میں امی کو حویلی سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ملتا۔ ڈیڈی کا چکر اسلام آباد میں لگتا رہتا ہے۔ ایسے میں آپ لوگ خود سوچیں امی کیسے آئیں یہاں؟ شاذم کباب کھاتا جیسے ساری بات ختم کر چکا تھا۔ تو کیا تمہاری دادی مائیں کوئی کام نہیں کرتیں؟ اور ماہی کی دو اور جٹھانیاں بھی تو ہیں۔ اب ستارہ بیگم نے کہا۔ نانو، کل میں امی کو لے کر آ جاؤں گا۔ شاذم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، تبھی بولا۔ اچھا تم یہ بتاؤ تمہاری یہ پریکٹس کیسی جا رہی ہے؟ وکالت کی۔ آمنہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اچھی۔ شاذم زبردستی مسکراہٹ سے بولا۔ اپنے باپ کی طرح کامیاب وکیل بنے گا۔ بختیار بیگم محبت سے شاذم کو دیکھ کر بولی۔ انشاءاللہ۔ ستارہ بیگم اور آمنہ نے ان کی بات سن کر کہا۔ ویسے تم ناران اور کاغان جانے والے تھے نا، پھر کیا ہوا اس کا؟ آمنہ اٹھ کر جانے والی تھی جب اچانک یاد آنے پہ پوچھا۔ پڑھائی کا برڈن ہو گیا جس کی وجہ سے جانا پاسبل نہیں تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جاؤں گا۔ شاذم چائے کا گھونٹ پی کر بولا۔ اچھا کیا، اول ترجیح پڑھائی کو دینی چاہیے۔ بختیار بیگم اس کے جواب پر مسکرا کر بولی۔ بالکل، شاذم مگن انداز میں بولا۔ داؤد کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور میں آئے ہوئے۔ یہ ہفتہ تو ان سب کا ایسے ہی گھومنے پھرنے میں گزر گیا تھا۔ پھر وہ سب داؤد کو ایک جگہ لائے تھے۔ نام انہوں نے نہیں بتایا تھا، سرپرائز کہہ کر، جس پر داؤد نے اصرار بھی کوئی نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ جو بھی پتہ لگ ہی جانا تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ داؤد حیرت سے آس پاس کا جائزہ لیتا اپنا پہنا کوٹ جھاڑ کر ان سے بولا۔